میں ابھی ایک جج صاحب کے پاس سے اٹھ کے آیا ہوں، میری بڑی پرانی ان سے دوستی ہے. ایک دفعہ یہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، خود یہ گواہ ہیں، ان کی زندگی کا یہ واقعہ. وہ مجھے کہنے لگے کہ ایک دفعہ لاہور میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو اچانک ان کی پوسٹنگ احمد پور شرکیہ ہو گئی. آپ میں سے کوئی تھوڑا بہت اگر ایریاز ڈومینز کو جانتا ہے تو احمد پور شرکیہ از اے ٹف پوسٹنگ. تو اب وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ہوئی اور بچوں کی اسکول ایجوکیشن چیزیں ساری ایک دم ڈسٹرب ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ مطلب ایسا کیا ہوا، کوئی روٹین بھی نہیں تھی کہ سب کی پوسٹنگ ہوئی، میری کیوں ہو؟ اور خدا کا کرنا، آپ اگر پوسٹنگ کو جوڈیشری میں جانتے ہو تو 2 سال 3 سال سے پہلے اسٹیشن موو نہیں ہوتا. سر 15 دن، 1 مہینہ 15 دن کے بعد جیسا صاحب کہتے ہیں واپس میں دوبارہ اسی پوسٹنگ پہ آ گیا. میں حیران ہوں کہ یہ ہائی کورٹ نے، چیف نے ایسا کیا سوچا، بھیجا اور اس کے بعد واپس بلا لیا. کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ میری زندگی میں کچھ ایڈ ہوا ہے. وہ ایڈ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایڈ یہ ہوا کہ میرے اندر اللہ نے ایک خاص طرح کا عجز پیدا کر دیا، انکساری پیدا کر دی. وہ انکساری اتنی بڑی، وہ کہتے ہیں یار میں نے مڑ کے دیکھا اس واقعے کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کہ میرے ساتھ کبھی وکیل نہیں لڑتا. میری عدالت میں 100% ڈیلیور کر کے آتا. ہر وہ بندہ جو پھڈا لے کر آتا ہے، کئی دفعہ ایسے انہوں نے بتایا کہ ایک وکیل آ کے کہتا ہے جی میں معذرت کرتا ہوں پچھلی دفعہ میں نے بدتمیزی کی تھی. وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے واقعتاً بھول جاتا ہے. نہیں تو بندے کو بھولتا نہیں ہے، جج کو نہیں بھولتا. وہ ایک ٹائم آیا، ہماری جو ماڈل کورٹس تھیں ان کا نمبر 1 اس میں نام آ گیا، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی 2 ماہ میں کہ 1.5 ماہ میں سر 800 ڈلیور کیے. شہباز رانجھا ان کا نام ہے، یہاں پر پوسٹڈ. مجھے وہ کہنے لگے یار میں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ 1.5 ماہ میں ایسا کیا ہوا تھا. باجوہ صاحب انہیں پتہ لگا 1.5 ماہ میں ایک دن ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ آیا جس میں بابا بے گناہ تھا اور کئی سالوں سے وہ بھگت رہا تھا سزا. مرڈر بھی اس کا بیٹا ہوا تھا، پرچہ بھی اسی پہ ہوا تھا، اور وہ بے گناہی جو تھی خبر ہونے کے باوجود اس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں تھا. کہتے میں نے اس کو ریلیز کیا تو وہ جانے سے پہلے اس نے زمین پہ سجدہ کیا اور دھاڑے مار کے رونے لگ پڑا کہ یا باری تعالیٰ یہ جج نو رنگ لا دے. کہتے رنگ لگ گیا. جب رنگ لگتا ہے تو اکڑ نہیں آتی، عاجز ہو رہتا ہے بندہ. جب رنگ لگتا ہے تو آپ کو خدمت کا موقع دے دیتا ہے. جب رنگ لگتا ہے تنخواہ یقین کیجئے سب کی وہی ہوتی ہے جو پہلی کو ملنی ہوتی ہے، لیکن برکت میں فرق پڑ جاتا ہے. جب رنگ لگتا ہے تو آپ کو اپنے گھر سے سکھ آنے لگ پڑتا ہے. رنگ لگتا ہے تو آپ کو دنیا کی سب سے بہترین ٹھنڈ یہ 4 ٹن کی اے سی سے نہیں آتی. یہ لکھ لیجئے گا، سب سے بہترین ٹھنڈ اپنی اولاد سے آتی ہے، اپنے گھر سے آتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے، آرگینک موٹیویشن اپنی فیملی ہوتی ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنی بیگم ہوتی ہے، اپنے والدین ہوتے ہیں. اور اگر وہاں سے سکون نہیں ہے تو پھر کہیں سے بھی سکون نہیں ہے. تو میں یہ بات کہتے ہوئے حضرت علی کا وہ جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے لوگوں کی ضرورتوں کا آپ سے جڑنا. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی چل کے آیا ہے، کوئی سائل، کوئی اپلیکیشن لے کر آیا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں. آپ کو میں اگلی بات بتاؤں، جو اختیار آپ کو ملا ہے نا، آپ کا اپنا ہے ہی نہیں. آپ سے پہلے کتنوں کو ملا. میں صبح میں مہربانی ہے ڈی پی او صاحب کی، میں نے ناشتہ کیا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یار اس دفتر میں نے کتنے ڈی پی اوز کو میں ملاؤں گا. غفار کیسرانی صاحب کو ملاؤں گا، عمر فاروق صاحب کو ملوں گا، کیپٹن صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ یو کے آج کل پڑھنے گئے ہوئے ہیں، حماد صاحب، ان کو میں کبھی ادھر ملنے آیا. مطلب ڈپٹی کمشنر آفس میں راؤ پرویز صاحب کو ملنے، کتنے آئے کتنے چلے گئے. سر آپ آج یہاں پر ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جانا ہے آپ نے. میں یہاں پر ہوں، پتہ نہیں اگلا وقت کہاں پر ہے، اگلا اسٹیشن کون سا ہے. اس دنیا میں ہم جیسے کتنے آئے ہیں چلے گئے. آپ پیچھے ذرا نام اپنی سیٹوں کے پیچھے تختی پڑھتے پڑھتے پیچھے جائیں گے نا تو آپ کو بندے قبروں میں ملیں گے. سر ہمارے بعد والوں کو ہم جب وہ ہمیں ڈھونڈیں گے تو ہمیں قبروں میں وہ پائیں گے، ہم نہیں ہوں گے. جب یہ 4 دن کا میلہ ہے، اس جاب کو کیوں نہ خدمت بنایا جائے. یور اسائنمنٹ از اے بیسیکلی سروس اسائنمنٹ، خدمت کی اسائنمنٹ ہے. اور اسے کما کے دیکھیے. میں آپ کو پھر کہتا ہوں زندگی میں سب سے مشکل کام، ناممکن کام غیب کو دیکھنا ہے. غیب ہے ہی وہ جو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، غیب کو محسوس کیا جا سکتا. آپ کو فضل محسوس ہو جاتا ہے، آپ کو کرم محسوس ہو جاتا ہے، آپ کو رحمت محسوس ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی میرے پہ مالک کی مہربانی ہے، میرے گھر پہ مہربانی ہے، میری اولاد پہ مہربانی ہے. رکے کام آپ کے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اور میں ابھی تک پچھلے
اکثر میں باز صاحب یہ دوستوں کو بتاتا ہوں کیونکہ لکھنے پڑھنے بولنے کی وجہ سے میری دوستیاں عام لوگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہیں. آفیسرز کی دوستیاں کیونکہ پوسٹنگ بیسڈ ہوتی ہیں, پھر باقی تو ذاتی رویہ ہوتا ہے. اچھا رویہ ہے تو لوگ تعلق میں رہتے ہیں, ادروائز سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں تو سارے آ کے ایسے کریں گے, سیٹ سے چلے گئے تو نئے کو کریں گے, آپ چلے گئے. لیکن میرے پاس کیونکہ نہ اختیار ہے, نہ میں معطل کر سکتا ہوں, نہ میں کچھ برا کر سکتا ہوں, نہ میرا خیال ہے کوئی بڑی ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں, لکھنا پڑھ نہیں ہے. تو میری بڑی گڈ لک ہے کہ پری کامنر سے لے کے آج تک کتنے ہر کامن میں ہی اور ہر شعبے میں, یہ میری گڈ لک ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, حیران کن بات ہے, ہر فیلڈ اور ہر شعبے میں میرے دوست احباب ہیں. میں ان سب کے زندگی کے تجربوں سے, باتوں سے, اٹھنے سے, مجالس سے یہ سیکھ پایا ہوں کہ جو بندہ بھی ڈیووشن کے ساتھ, لو کے ساتھ اپنی اسائنمنٹ پوری کر رہا ہے, اللہ اس کے رستے آسان کر دیتا. میں نے عجب دیکھا ہے کہ جس نے بھی کبھی فائل دبائی ہوئی ہے نا, قدرت نے بھی اس کی کو فائل رکھ لی ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جس نے کسی کی گچی بے گناہ پکڑی ہوئی ہے نا, اس کی گچی بھی کہیں نہ کہیں سے قدرت نے پکڑنی ہے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ صرف سروس کا ایم سی نہیں ہوتا, یہ سروس کا ایس ایم سی نہیں ہوتا, ہماری لائف کے بھی ایس ایم سی چل رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. ایسا وقت پڑ جائے گا, آپ پریشان ہوں گے, آپ حیران ہوں گے یار یہ میری شامت کیوں آ گئی, آپ حیران ہوں گے کہ میری بے گناہی یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اس میں, اس سارے چیلنج میں اگر آپ کو اللہ یاد ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, تو وہ چیلنج بھی انعام تھا. لیکن اللہ بھول گیا اور الٹا آپ کا مورال ڈاؤن ہو گیا, آپ کی موٹیویشن ختم ہو گئی, آپ کا جذبہ کم ہو گیا, وہ سزا تھی. سو میری آپ سب سے گزارش ہے, کچھ کریں, اس کام کو انجوائے کرنا شروع کریں.